کہنے لگا یہ پیر کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ پیر وہ ہوتا ہے جو جنت دکھا دے اور اللہ سے ملا دے۔ وہ چرواہے نے کہا مجھے بھی ذرا پیر صاحب کے پاس لے کر چلو، میں بھی جنت دیکھوں، اللہ سے واصل ہو جاؤں۔ وہ شخص تو پیر اللہ بخش کی بارگاہ میں لے گیا۔ پیر اللہ بخش صاحب نظر تھے، پوچھا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا حضرت جنت دیکھنا چاہتا ہوں اور اللہ سے واصل ہونا چاہتا ہوں۔ پیر صاحب نے کہا کہ دیکھ 3 باتیں یاد کر، جنت بھی دیکھے گا، اللہ سے بھی واصل ہو جائے گا۔ کہنے لگا کہ 3 باتیں کیا ہیں؟ کہا نمبر 1 کہہ دے پیر اللہ بخش، نمبر 2 توسا شریف، اور نمبر 3 مجھے مرید بنا، مجھے مرید بنا۔ کہا یہ تینوں باتیں یاد کر، اللہ بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی۔ وہ شخص چلا گیا۔ اس محفل میں کم علم کم عقل وہ جیسا کہ بیٹھا ہوا تھا، وہ سوچنے لگا کہ یار یہ 3 باتیں یاد کرنے سے جنت مل جائے، اللہ سے واصل ہو جائے تو ساری دنیا جنتی ہوگی۔ پیر صاحب صاحب نظر دے کہنے لگے فلاں ابن فلاں ذرا کھڑا ہو اور یہ تو بتا برتن 1 پاؤں کا ہو، 1 سیٹ چیز ڈال دی جائے، باقی چیز کا کیا ہوگا؟ کہنے لگا حضور ضائع ہو جائے گی۔ فرمایا کہ بس جتنا برتن ہو اتنی چیز اور جتنی عقل ہو اتنی بات ہو۔ کہنے لگے کہ تو جا اور اب یہ تینوں باتیں یاد کر کر آنا۔ اگلے دن وہ پھر آ گیا، وہ چرواہا جانو پھر آیا۔ کہا کہ پیر صاحب نے پوچھا کہ جانو تینوں باتیں یاد کر لی؟ کہنے لگا جی حضور تینوں یاد ہو گئی۔ پوچھا نمبر 1؟ کہنے لگا پیر اللہ بخش۔ پوچھا نمبر 2؟ کہنے لگا توسا شریف۔ کہا نمبر 3؟ کہنے لگا مجھے پیر بنا، مجھے پیر بنا۔ پیر صاحب کو جلال آ گیا، کہا تو نے ہمیں فاسق جانا تھا جو ایسی بات کرتا ہے، ہم نے تجھے یہ تو نہ بتایا تھا۔ کہنے لگا حضور آپ بدل بھی دیں، آپ کا کیا ہے؟ پیر اللہ بخش جانو کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ پیر صاحب خیمے میں چلے گئے، جانو بھی پیر صاحب کے ساتھ خیمے میں گیا۔ جب جانو خیمے سے باہر تو لوگوں نے دیکھا کہ جانو کے حال کیا ہے، عجب مستی ہے، الستی ہے۔ لوگوں نے پوچھا جانو ہمیں بھی بتا کیا معاملہ، کیا ماجرا ہوا؟ پیر صاحب نے تجھے کیا بتایا؟ جانو کہنے لگا کہ جانو نہ جانو اب تو سب کچھ جاننا۔ اور لوگوں میں بےتابی بڑھ گئی کہ ہمیں بھی بتا خدا را کیا ہوا؟ نے لگا میں پیر صاحب کے ساتھ خیمے میں گیا، پیر صاحب نے عقیدہ کیا، میں نے بھی عقیدہ کیا۔ پیر صاحب نے رکوع کیا، میں نے بھی رکوع کیا۔ پیر صاحب نے سجدہ کیا، میں نے بھی سجدہ کیا۔ کہنے لگا جب میں نے عقیدہ کیا مجھے خدا یاد آیا، میں رکوع میں گیا، خدا کی پکڑ، خدا کا خوف یاد آیا، اور جب میں سجدے میں گیا تو میری آنکھوں کے حجابات اٹھ گئے۔ میں نے دیکھا کہ میرا ہاتھ تھا پیر اللہ بخش کے ہاتھ میں، پیر اللہ بخش کا ہاتھ تھا سلیمان توسوی کے ہاتھ میں، سلیمان توسوی کا ہاتھ تھا حبیب کے ہاتھ میں۔ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ میرا ہاتھ ہے پیر اللہ بخش کے ہاتھ میں، پیر اللہ بخش کا ہاتھ تھا سلیمان توسوی کے ہاتھ میں، سلیمان توسوی کا ہاتھ تھا بابا فرید کے ہاتھ میں، بابا فرید کا ہاتھ تھا قطب الدین بختیار کاکی کے ہاتھ میں، بختیار کاکی کا ہاتھ تھا معین الدین چشتی کے ہاتھ میں، معین الدین چشتی کا ہاتھ تھا دادا گنج بخش کے ہاتھ میں، دادا گنج بخش کا ہاتھ تھا غوث اعظم کے ہاتھ میں، غوث اعظم کا ہاتھ تھا امام حسین کے ہاتھ میں، امام حسین کا ہاتھ تھا حضرت علی کے ہاتھ میں، حضرت علی کا ہاتھ تھا پیارے نبی کے ہاتھ میں، اور جب نبی کا ہاتھ تھا خدا کا ہاتھ۔ یعنی یہ ہے پیر اور ولی، ولی وہی جس نے رب کا دیدار کیا ہو یا رب سے ہم کلام ہوا ہو، اس کے بغیر ولایت کا دعویدار جھوٹا ہے، کافر ہے۔ اور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس کے بغیر ولایت کا دعویٰ کرے ایسے پیر کو بوری میں بند کرو اور دریا میں ڈال دو۔ آئیے بارگاہ رسالت میں لوگ اور شوق کے ساتھ نعتیں پڑھیں اور سنیں۔ میں دعوت نعت دوں گا ہمارے مشہور معروف خواجہ جناب حسن رضا صاحب کو کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں نعت کا نغمہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ
کشف تجا ہے